السلام علیکم 9 کلاس. آج ہم نے ایجوکیشن میں چیپٹر نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا. اس کے لانگ کویسچن سٹارٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, آج لاسٹ کویسچن آپ کا رہ گیا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت اور مقاصد بیان کیجئے. سوال ہے اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت اور مقاصد بیان کیجئے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں علم کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام نے علم کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے. علم کی اہمیت جو ہے بہت زیادہ بیان کی ہے. تو اس کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کس طرح سے بیان کی گئی ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں. ٹھیک ہے, قرآن کی روشنی میں, کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ قرآن جو ہے رشد و ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, ایک عالمگیر کتاب ہے جس سے کہ پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں علم کی کیا جو فضیلت بیان کی گئی ہے, کیا اہمیت بیان کی گئی ہے. تو علم کی بڑائی, فضیلت اور عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم بھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت علیم. ٹھیک ہے, اب علیم کیوں صفت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کہ وہ عالم الغیب و شہادات ہے, یعنی کہ وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو علیم کہا گیا ہے. اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی تھی وہ علم ہی کی بدولت تھی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دے دی. ٹھیک ہے, اور کیونکہ نبی تھے تو فرشتے نور سے بنے ہوئے تھے, وہ جو تھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت بیان کرتے رہتے تھے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر بھی فضیلت دے دی, اور وہ سب کس وجہ سے تھا؟ علم کی بدولت. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا, اشیاء کے استعمال کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خود دیا. اور اس کے بعد جو تھے دنیا میں وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت آدم علیہ السلام تک لے کر آتے رہے. لیکن جو پہلا علم دیا, پہلا استاد اول کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا اشیاء کے کس طرح سے ان کو استعمال کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا. کون سی دعا کرنے کا حکم دیا؟ کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, یعنی کہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, کہو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا, ہم تو عالم فاضل بن گئے ہیں, اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں. بلکہ زندگی یہ کہا گیا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو اس لیے ہر وقت ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. یعنی کہ دونوں, ایک طرف اگر ایک عالم ہے اور دوسری طرف ایک جاہل ہے تو وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کا مرتبہ ایمان اور علم سے جو ہے بلند ہوتا ہے. یعنی کہ انسانوں کا مرتبہ کسی اور وجہ سے نہیں, اس کی دولت کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس کی جو ہے اس کے خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے نہیں بلند ہوتا, بلکہ علم کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور علم سے ہی لوگوں کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کے درجات بلند فرماتا ہے. اور بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں. یعنی کہ اللہ کے نزدیک علم والوں کی گواہی کا تیسرا نمبر ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں,
خود اللہ گواہ ہے اس بات کا، اور اس کے فرشتے گواہ ہیں، اور اہل علم گواہ ہیں۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہی تعلیم و تربیت بتایا گیا ہے، یعنی کہ تعلیم و تربیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی کہ خوبی کیا تھی کہ تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 6 تھا، اسلامی نقطہ نظر سے علم کی اہمیت۔ اب اس کے بعد ہے شارٹ کویسچنز۔ اس میں دیکھیں سوال نمبر 7، ٹھیک ہے، 7 ہے کویسچن نمبر 7 کہ سب سے پہلے کہ رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے، تو اس کے آگے بیٹا مینشن کریں رسمی طریقہ تعلیم، پیج نمبر، شارٹ کویسچن ہے بیٹا یہ آپ کی، اس میں سے آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے پیج نمبر اس کا 3، پیج نمبر 3 پہ اس کا آنسر ہے رسمی طریقہ تعلیم۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے رسمی طریقہ تعلیم میں، یعنی کہ ہر معاشرہ اپنی نئی نسل کی تربیت کے لیے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور دوسرے تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے، اور یہ مقاصد کے تحت مقررہ نصاب اور مشاغل کے ذریعے معاشرے کے مقرر کردہ اساتذہ مخصوص طریقہ تدریس استعمال کر کے ایسے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دیتے ہیں وہ رسمی تعلیم کہلاتی ہے۔ تو یہاں پہ پوچھا گیا رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے، تو اس کا رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے کہ طے شدہ تعلیمی مقاصد، نصاب تعلیم اور مخصوص اداروں کے ذریعے معاشرہ اپنی آئندہ نسل کا رخ متعین کرتا ہے، اور اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں۔ یہاں سے بیٹا اس کا آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے، طے شدہ تعلیمی مقاصد سے لے کر اور یونیورسٹیاں رسمی تعلیم کی اچھی مثالیں ہیں یہاں تک۔ اور یہ تو میں اس کے شارٹ کویسچنس کے آنسر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، لیکن پھر اس کے بعد میں تھوڑے سے MCQs بھی آپ کو کرواؤں گی۔ اس کے بعد مختصر سوالات نمبر 2، ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے غیر رسمی طریقہ تعلیم، غیر رسمی طریقہ تعلیم، ٹھیک ہے، اس کے آگے مینشن کریں پیج نمبر 3، یہ بھی پیج نمبر 3 پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکالے ذرا پیج نمبر 3 بیٹا اوپن کریں، اس میں دیکھیں غیر رسمی طریقہ تعلیم، ٹھیک ہے۔ غیر رسمی طریقہ تعلیم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ کاشتکار کا بیٹا کاشتکاری سیکھنے کے لیے کسی اسکول میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے والدین کا ہاتھ بٹاتا ہے اور کاشتکاری سیکھ جاتا ہے، اور اسی طرح سے لوہار کا بیٹا جو ہے وہ بھی اپنا کام اپنے باپ سے سیکھتا ہے۔ ترکھان کا بیٹا یعنی کہ لکڑی کا کام بڑھئی جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس کا بیٹا بھی اس لکڑی کا کام اسی سے سیکھے گا اپنے والد سے، ٹھیک ہے۔ تو غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی، یہاں پہ طریقہ تعلیم پوچھا گیا ہے نا، تو یہاں پہ پھر اس کا آنسر یہاں سے آ جائے گا کہ غیر رسمی تعلیم باقاعدہ اداروں میں حاصل نہیں ہوتی، نہ ہی شعوری انداز میں مقاصد تعلیم کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ گھر میں، محلے میں، گلی میں، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، بازار میں اور مسجد میں آدمی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، یہ تعلیم کا غیر رسمی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی تعلیم کے لیے جگہ، وقت اور نصاب کا تعین نہیں ہوتا۔ ایسی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز کیا ہوتا ہے؟ گھر، یعنی کہ رسمی غیر رسمی تعلیم جو ہے اس کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ گھر، سب سے بڑا مرکز ہے گھر۔ اب اس کے بعد ہے نیم رسمی تعلیم۔ نیم رسمی تعلیم، اب اس کا بھی ہم دیکھا ہے کہ طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تینوں کے طریقے پوچھے گئے ہیں، یعنی کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کیا ہے رسمی تعلیم، کیا ہے غیر رسمی تعلیم، کیا ہے اور نیم رسمی تعلیم کیا ہے۔ تو یہاں پہ کویسچن میں انہوں نے پوچھا ہے کہ طریقہ کیا ہے اس کا۔ اب جو ہے رسمی تعلیم کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اسکولوں کے ذریعے سے، نصاب، طے شدہ نصاب کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے۔ اور جو ہے نیم غیر رسمی تعلیم، یہ جو تعلیم ہے گھر سے، اس کا سب سے بڑا مرکز گھر ہے، یعنی کہ گھر سے ہی جو ہے بچے اپنے بڑوں سے جو سیکھتے ہیں آگے وہی پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ ہے غیر رسمی تعلیم، اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی کہ گھر سے ہی سیکھنا۔ اور تیسری جو ہے نیم رسمی تعلیم، یہ جو ہوتا ہے اس میں اساتذہ نہیں ہوتے، باقاعدہ تعلیمی ادارے بھی نہیں ہوتے، تو یہ غیر رسمی تعلیم سے بھی تھوڑا سا مطابقت رکھتی ہے، لیکن اس میں امتحانات ہوتے ہیں، ڈگری دی جاتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے اس کو جو ہے یعنی کہ
تعلیم حاصل کی جاتی ہے، لیکن باقاعدہ اداروں میں جا کے نہیں بلکہ گھر میں بیٹھ کر بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے جو ہے امتحان دینے پڑتے ہیں، اور اس کی تیاری کے لیے جو ہے جو ٹیوشن سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے، کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ غیر جو رسمی تعلیم ہے، نیم رسمی تعلیم، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر بھی بیٹا پیج نمبر 3 پر ہے۔ پیج نمبر 3 پہ دیکھیں، نیم رسمی تعلیم، یعنی کہ بعض اوقات مختلف اساتذہ سے جز وقتی کام لے کر مختلف کورسز کی تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیوشن سینٹرز، اکیڈمیز وغیرہ ہیں، ان میں کلاسز ہوتی ہیں، لیکن جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ جس طرح اسکول ہوتا ہے، ادارے، تعلیمی ادارے، اس طرح نہیں، بلکہ یہ جو ہے خود سے تیاریاں کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے اساتذہ کی باقاعدہ بھرتی عمل میں نہیں آتی۔ اب یہاں پہ جو ہے باقاعدہ ٹیچرز نہیں ہوتے۔ دراصل یہ تعلیم بھی رسمی تعلیم کا حصہ ہی ہوتی ہے، یہ تعلیم جو ہے رسمی تعلیم کا حصہ ہوتی ہے، جو کہ باقاعدہ تعلیمی اداروں میں طے شدہ نصاب کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، وہ رسمی تعلیم ہے۔ تو نیم رسمی تعلیم جو ہے یہ بھی رسمی تعلیم کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ تعلیمی مقاصد اور نصاب بھی اس میں طے شدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے مقاصد بھی ہوتے ہیں اور نصاب بھی اس کا ہوتا ہے، سلیبس بھی ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیمی اداروں کا قیام عمل میں نہیں آتا، یعنی کہ اس میں سلیبس آ گیا، نصاب آ گیا، اس کے مقاصد آ گئے، لیکن جو ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، بغیر تعلیمی اداروں کے یہ پڑھائی، یہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ تو اس کی جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز، یہاں سے آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کلاسز جو ہیں، اور مختلف کلاسوں کے مختلف مضامین کی تیاری کے لیے ٹیوشن سینٹرز باقاعدہ اداروں کی مثال دی جا سکتی ہے، یہ اس میں طریقے میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کوسچن دیکھتے ہیں 4، کوسچن نمبر 4، امام ابو حنیفہ نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو اس کا بیٹا پیج نمبر 5 پہ اس کا آنسر دیکھیں، پیج نمبر 5، یہ شارٹ کوسچنز ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑے سے میں MCQs بھی آپ کو بتاؤں گی۔ تو پیج نمبر 5 پر دیکھیں، یہاں سے سیکنڈ پیراگراف، تعلیم کا اسلامی تصور، ٹھیک ہے، اس میں سیکنڈ پیراگراف دیکھیں، اسلامی نظریہ حیات، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کیا بتایا تھا، سوری تھرڈ پیراگراف میں دیکھیں، تعلیم کے مفہوم کی وضاحت کے لیے مختلف مفکرین اسلام نے مختلف انداز میں اس کی وضاحت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے کہ تعلیم کا حصول اس پر عمل کرنے کی غرض سے ہونا چاہیے، اور کیونکہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے بیکار ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آدمی کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی برائی کی تمیز کر سکے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں یہاں سے لے کر بیٹا اور اللہ کے غضب سے بچ سکے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا، تو یہاں تک آپ نے اس کوسچن کا آنسر جو ہے اس کو لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوسچن ہے 5، یہاں پہ پوچھا گیا امام غزالی کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تعلیم کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مفکرین تعلیم تھے، اور انہوں نے اسی پیج پر دیکھیں بیٹا، پیج نمبر، اس کا بھی پیج نمبر ہے، سوری 6 ہے، پیج نمبر 6، پیج نمبر 6، ٹھیک ہے، امام غزالی کے بارے میں۔ پیج نمبر 6 بیٹا اوپن کریں، یہ ہے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف، اس میں دیکھیے گا امام غزالی جو بہت بڑے مفکر اور ماہر تعلیم تھے، یہاں سے لے کر اور اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا، یہاں تک جو ہے آنسر امام غزالی نے کیا فرمایا، ٹھیک ہے، اس کوسچن کا آنسر ہے، کوسچن نمبر 5 کا آنسر ہے۔
क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है तालीम और इल्म में क्या फ़र्क है। फ़र्क पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 पे बेटा इसका आंसर है। ज़रा ओपन करें पेज नंबर 2। यहाँ से तालीम जो है अरबी लफ्ज़ के लफ्ज़ इल्म से माखूज़ है, ठीक है। और इल्म के मानी जानना पहचानना, ठीक है। और तालीम के मानी बताना, पढ़ाना, बार बार और कसरत से ख़बर देने के हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब हम इसके MCQs थोड़े से देखते हैं, क्योंकि MCQs रीडिंग में से ही बनते हैं। तो थोड़े से मैं MCQs आपको बता देती हूँ, आप उसको नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि MCQs जब आप याद करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और अगर आपको ये तो पता ही है कि ऑब्जेक्टिव भी आता है पेपर में, तो साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा, सब्जेक्टिव भी याद हो जाएगा। आपको दोनों तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। नंबर 1 लिखिए बेटा, इस्लाम ने इल्म की अहमियत। नंबर 1, इस्लाम ने डैश की अहमियत बहुत ज़्यादा बयान की है। अब यहाँ पे आएगा इस्लाम ने इल्म की, ठीक है, किसकी अहमियत बयान की है, इल्म की अहमियत। तो यहाँ पे इल्म आ जाएगा। ये बेटा MCQs की फॉर्म में भी हो सकता है ना, तो इसको फिर आपने यानी कि याद रखना है कि इस्लाम ने किसकी अहमियत को बहुत ज़्यादा बयान किया है, ठीक है। और फिर है कहो ए मेरे रब, ए मेरे रब। अब ये दुआ तो तकरीबन सबको ही याद होती है ना, कि मेरे इल्म में फरमा। क्या फरमा, अल्लाह ताला से क्या दुआ की जा रही है कि अल्लाह मेरे रब, ए मेरे रब मेरे इल्म में फरमा इजाफा। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी और MCQs के तौर पे भी, ठीक है। दोनों तरीके से आपने याद कर लेना है इसको। अल्लाह ताला के यहाँ लोगों का मर्तबा, अल्लाह ताला के यहाँ लोगों का मर्तबा बुलंद होता है किससे, ईमान और इल्म से, ईमान और इल्म से, ठीक है। अब इसके बाद 4 लिखें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां अच्छी मिसालें हैं किसके, कौन सी तालीम के, रस्मी तालीम की अच्छी मिसालें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रस्मी तालीम। नंबर 5, मुख्तलिफ मज़ामीन की तैयारी के लिए मिसाल दी जा सकती है यहाँ पे आ जाएगा एकेडमी या ट्यूशन सेंटर। तो
تو یہ کس میں آ جائے گا؟ نیم رسمی تعلیم میں، ٹھیک ہے، آ جائے گا مثال اس کی۔ تو یہ بیٹا آج کی ہماری ایکسرسائز جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے ہم نے لانگ کوسچن بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور شارٹ کوسچن جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے میں نے آپ کو تھوڑے سے MCQs کی فارم میں بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح سے MCQs جو ہیں وہ بھی بنتے ہیں، تو ہر طریقے سے ہم نے جو ہے تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا آپ کا لیکچر بیٹا اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ بک ورک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اسٹے ہیپی، اسٹے بلیس۔